شان ان کے سامنے بیان ہو رہی ہے اور سنے کیسے بیان ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا. کس نے جی؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور مفتی صاحب معافی دے رہے ہیں وہ میں گل پوری کراں گا. وہ جڑا حضور نے فرمایا ابا غیر ذالک وہ گل کراں گے. میں کراں گا, میں انشاءاللہ وعدہ کردا ہوں اٹھاں گا نہیں جدوں تک کراں گا نہیں, وہ میں پوری کراں گا گل. حضور نبی پاک فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ذہن میں یہ حدیث قدسی ہے اور ہے بخاری میں. اچھا بولو گے سارے کیڑی کتاب وچ ہے؟ رل کے بولو. کم از کم تساں جدوں تانوں کوئی بندہ ملدا ہے اس ٹائپ دا تساں منہ کھول نہ سکدے ہو؟ تساں اتنا نہ کہہ سکدے ہو وہ زبان بند رکھ, ایتھے بہ ساڈے کول تینوں نال شربت پلاندے ہیں تے نال جانے جانا دی گل سناندے ہیں. ہے چپ کر کے تو سندے رہندے ہو. کاکے نہ بنو, رسول اللہ دے دین دے سپاہی بن جاؤ. اوے تساں سپاہی ہر حالت وچ ہو سکدے ہو. اے منڈے ہو تساں زیادہ کر سکتے ہو. ہر بندے دی اپنی فیلڈ ہے. حضرت غریب نواز دی اپنی فیلڈ ہے, قبلہ عالم دی اپنی فیلڈ ہے, حضرت نقیبی صاحب دی اپنی فیلڈ ہے, بابا جی دی اپنی فیلڈ ہے, حضرت قبلہ قاری ارشاد صاحب دی اپنی فیلڈ ہے. وہ منڈے ہو تہاڈی بھی ایک فیلڈ ہے, تہاڈی بھی فیلڈ ہے. آپ اپنے کارخانوں میں کام کر سکتے ہو, آپ ہوٹلوں میں کام کر سکتے ہو, آپ دکانوں پہ یہ دین کی خدمت کر سکتے ہو. جہاں تمہیں کوئی چور ملے, رسول اللہ کے دین پر ڈاکہ ڈالنے والا ملے اور تمہیں کہے بابے تشائی کوئی نہیں, مرزا صاحب تو بڑیاں گلاں کر دین تے سچیاں کر دین, انہوں آگو پراوا بیعت تھے 2 نمبر لوگ ہون گے, اسی بھی وہ دے مخالف ہاں, چور بھی ہون گے اسی بھی انہوں دے مخالف ہاں. رہی گل اے کہ شے کوئی نہیں بابے, اے نظریہ قرآن دے بھی خلاف ہے, اے نظریہ حدیث دے بھی خلاف ہے. اللہ کے نبی نے اولیاء کی شان اپنی زبان سے بیان کی ہے بمطابق حکم خدا. اونچا بولو. اچھا جی اونچا بولے ہے. اچھا توجہ جی, اب یہ بات آپ نے اعلیٰ حضرت کا شعر پائے کوبا آخر میں پڑھیں, ضرور پڑھیں, آخر میں پڑھیں گے. ذرا میرا جڑا موضوع ہے اے بڑا عام ہے. عرس کے موقع پر آنے والوں, عرس کا موقع سب سے پہلے یہی تو باہر ہوتا ہے. ایتھوں نکل کے کوئی پینٹ شرٹ پائی ہوئی جنا ایک بندے نو پکڑ لوے, اے میرے ہی کسی مرید نو پھڑ لوے اور دسو اے عرس کتھے لکھیا ہے؟ اساں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو بندے نو مطمئن تو کرو گے نا. ہمارا مسلک ہوا میں نہیں ہے, کان کھول کے سنو. جس مسلک کی بنیاد علی اجویری رکھے, جس مسلک کی بنیادوں میں خون پسینہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہو, اور جس مسلک کی عمارت پر رنگ صدیق, رنگ عمر, رنگ عثمان, رنگ علی ہو, اور جس مسلک کی بنیادوں کو سینچا گیا ہو حسنین کے خون سے, کبھی وہ مسلک غلط ہو سکتا نہیں. اچھا بولو, غلط ہو سکتا نہیں. تو اب آپ سمجھیں کہ ولیوں کی شان کیسے بیان کی حضور نے. پہلی حدیث شریف سنیں, سب سے پہلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قال, میرے رب نے مجھے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جیڑا میرے ولی نال دشمنی کرے انہوں اعلان جنگ کون کردہ ہے؟ اللہ. میں ذرا سندہ اچھا, ذرا اور اچھا سندہ. ڈورا بولا میں کوئی نہ, پر اللہ دا نا چس دیندہ ہے, اچھا آکھو. بندہ مخالفت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ دے ولی. اللہ کی کر رہا ہے؟ منہ چو بولنا پہے گا. انہوں چیلنج کون کر رہا ہے؟ اللہ دا تو بندہ مخالف ہی کو نہیں. مخالف وہ داتا صاحب دا ہے, مخالف وہ خواجہ صاحب دا ہے, مخالف وہ بلے شاہ دا ہے. یہ اللہ پاک کو بیچ میں کیا ہوا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جیدے نال پنگا لین تے خدا میدان جنگ وچ آ جائے, دسو او کوئی شے ہے کہ نہیں؟ اوہ پیار نال بولو ہے, او کوئی شے ہے کہ نہیں؟ اکھیت شے ہی کوئی نہیں. جے کوئی شے نہیں, اللہ نو پوچھ, اللہ پہ آدھا ہے جے مخالفت کی تھی تو بلے شاہ نال,
جے پنگا لیا تو علی جویری نال فقد آذنتہ بالحرب، تو پھر میدان تیرے ساتھ سجاؤں گا میں۔ اس کا مطلب ہے شے یہ بڑی ہے، یہ رب کے محبوب ہیں، اسی لیے رب بھی ان کے مقابلے میں، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگلے جملے بھی حدیث کے سن لیں، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها وان سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یقرأ الموت وانا اقرأ مساطہ ولا بد له منه كما قال رواه البخاری و مسلم۔ بھائی یہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ ان کی آنکھیں بن رہا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن رہا ہے، اللہ ان کے قدم بن رہا ہے، وہ دیوانیاں یہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں جو کچھ انور شاہ کشمیری نے اس حدیث بخاری کی شرح لکھی نا دیوبندی نے، وہ سنو گے تو توتے اڑ جان گے، وہ سب جاندے ہی نہ ادھر۔ جو انہوں نے اس حدیث پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں نور آ جاتا ہے اللہ کا غلط کہتے ہیں وہ۔ یہ انور شاہ کشمیری کی بات کر رہا ہوں حضرت جی، انہوں نے کہا ذات حق میں اور اس بندے میں دوری رہتی نہیں، ذات حق میں اور اس بندے میں دوری رہتی نہیں، تو ذات حق ویسے بھی آپ سے دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اللہ پاک اگر یہ کچھ نہیں ہے تو اللہ ان کی آنکھیں بن رہا ہے، اللہ ان کے کان بن رہا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن رہا ہے۔ اور پھر آگے سنیں، ہے جی ہے بھی پاک، ہے بھی ہاتھ پیر سے پاک، آنکھ سے پاک، جسم جسمانیات سے پاک، رنگ حیت جیت سے پاک، لا یحد ولا یتصور، پھر بھی فرما رہا ہے کنت سمع الذی یسمع بہ۔ اور آگے چلیں، اور آگے چلیں، میری جان آپ پر قربان، ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ ان عمر رب نیل خطاب، جنا کون ہے؟ مراد مصطفیٰ۔ جنا کون ہے؟ پہلوان امت مصطفیٰ۔ جنا کون ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کا نام سن کر فرہ یفرو کا باب پڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا و مولا نے فرمایا، اور ہم صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی حدیث دھیان کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا، حضور نے فرمایا لوکاں وچ کچھ بندے ایسے نے، لوکاں وچ کچھ بندے سارے بولنا پئے گا ہون تو یہ رٹنیاں گلاں، لوکاں وچ کچھ بندے ما ہم بے انبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، نہ وہ بیگم صاحب بابے نہیں تو پھر کون نے؟ اگر وہ بابے نہیں یعنی نبی بھی نہیں، وہ نبی بھی وہ نہیں اور شہید بھی نہیں، تو صحابہ دے کان کھلو گئے، حضور کے ایک فرمان لگن، فرمایا ما ہم بے انبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، مگر اگلا جملہ سننا حضور دا، یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ تبارک و تعالی، نہ یہ نبی ہیں نہ یہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پاک ان کو بلند مقام عطا فرمائے گا، ان بلند مرتبوں کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی ان پر رشک کریں گے، نبی اور شہید بھی، نبی یہ نہیں ہے، بولے شاہ صاحب نبی داتا صاحب نبی، بابا فرید نبی، حضرت نظام الدین اولیاء، او بھائی یہ حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، نبی نہیں ہیں، حضور فرما رہے ہیں پر نبیوں کے لیے قابل رشک ہے، نبیوں کے لیے قابل اللہ 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 اللہ، ایک گلہ ہوں کھولنے تے کچھ اور کم ہوندہ ہے، اساں اتنا ہی بیان کرانگے جتنا بیان ہو رہا ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے اس سے ایک قدم اور آگے آؤ، جب حضور نے یہ بات کی کہ نبی رشک کریں گے، یہ کہتا ہے کوئی شے نہیں،
اب غور کرنا صحابہ ایک دم حیران ہو گئے, یار نبی بھی نہیں, یار وہ شہید بھی نہیں, اور رشک کریں گے. ہائے 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 ہائے, یہ گل صحابہ کرام نو اتنی عجیب لگی. قالو, سارے بولے, کہ جی سارے بولے, قالو, قالا نہیں یا قالا نہیں, قالو, سارے بولے. کہنے لگے تخبرو نا یا رسول اللہ من ہم, حضور جی وہ نبی بھی نہیں, شہید بھی نہیں, تو قابل رشک بھی نبیاں شہیداں دے ہیں, تو بس سانو اے دسو ہیں کون. یہاں یہ بھی سمجھ لو کہ صحابہ یہ پوچھ رہے ہیں سانو دسو کون نے. صحابہ دا عقیدہ وابیاں والا نہیں کہ سرکار نو پتہ نہیں, اے وہ کہہ رہے ہیں سانو دسو کون نے. صحابہ کا عقیدہ ہے ان کو مصطفیٰ جانتے ہیں. زوردار کو سبحان اللہ. تو خبرو نا, ہمیں خبر کی کرائیے کہ وہ کون ہے. من ہم. اچھا او پترو بہ جاؤ, میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو, اکھاں دی اتارے ہو, ہے میری جان تم پر قربان, پیارے بچوں. فرمایا من ہم, کون ہے وہ. اب حضور آگے سے بول پڑے, توجہ رکھنا منڈے ہو, دھیان کرنا. حضور نے آگے سے فرمایا ہم قوم تخابو بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاتونہا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس. ثم قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب ذرا میری جان آپ پر قربان, اب ذرا ترجمہ سنیے. حضور نے بھی آگے سے تشریح شروع کر دی. صحابہ نے پوچھا, یعنی محفل رسول پاک کی سننے والے صحابی, خطیب کون ہے جی, اچھا بول سو, خطاب ہے سرکار کا, جگہ ہے شہر ہے مدینہ, مقام ہے مسجد نبوی, سامعین صدیق و عمر, اور موضوع ہے شان بابا. شان اے بابوں کی شان بیان ہو رہی ہے اور آمنہ کا لال بیان فرما رہا ہے. اوے دل تے ہاتھ رکھ کے دسو اے کچھ نہیں ہوئے, اوے کچھ نہیں جنہ دی شان آمنہ دا لال پہ بیان کر دا ہے, اوے کچھ نہیں جنہ تے نبی تے شہید رشک پہ کر دیں, اور اے کچھ نہیں کہ عمر فاروق جے جید صحابہ نبی پاک کو لوئین دیاں نشانیاں پہ پوچھ دیں. تو جے کچھ نہ ہوں دے تو حضور فرما دے بہ جاؤ اتنا کافی ہے. حضور نے اگوں پورا موضوع چھیڑ دیتا. فرمایا سنو ان کی نشانی کیا ہے. ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم. فرمایا پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ وہ لالچی نہیں ہوں گے. مرزے کو چاہیے کہ 2 نمبر لوگوں کو رگڑا لگائے اور لالچیوں کو رگڑا لگائے, داتا صاحب کی طرف رخ نہ کرے, اور اگر کرتا ہے تو سر جھکا کر آئے, چونکہ جو اعلیٰ زر ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سرائی سر نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. وہ دیوانوں, حضور فرما رہے ہیں کہ ان کی پہلی علامت ہے وہ لالچی نہیں. اچھا بولو, لالچی نہیں. مال و دولت کے چکر میں ان کا پیار آپس میں نہیں ہوگا. ولا اموال یتعاتون, آپس میں واقفیت بھی ان کی بظاہر پہلے نہیں ہوگی. مثلا حضرت صاحب ہیں, کتنے دینے, اچھا بولو. تو اگر کوئی بندہ پشاور کا حضرت سے ملتا ہے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے, حضرت کی قوم اور ان کی قوم اور حضرت کا علاقہ اور ان کا علاقہ, اور یا اس سے بھی سوکھا کر کے بات سمجھاواں, احمد رضا بریلوی کہاں کے ہیں, اللہ اللہ اللہ, اچھا بولو. ہم کہاں بیٹھے ہیں, قصور کہاں ہے, بریلی کہاں ہے. دسو دل دا رشتہ تہاڈا اعلیٰ حضرت نال ہے کہ کوئی نہیں. اچھا بولو. اے ہی نشانی بیان حضور نے کیتی ہے, ایک مشرق دا ہوئے گا دوجا مغرب دا ہوئے گا, دل جڑ جان گے, اے ولی ہے.
یہ کون ہے؟ اچھا بولو. صرف دنیا سے محبت کی تھی جب دیکھا بھی نہیں. دیکھا بھی نہیں, وہ تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ پھر آگے ایک موضوع ہے, وہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ پھر آگے ایک نیا موضوع ہے کہ اگر اس نے اعمال بھی ان جیسے نہیں کیے, نری محبت کی. باویرہ ایک اور کہانی کر دیتی کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. نہیں, پیار نال ایڈے زور دا نہیں. تے وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم, کیف تقول فی رجل من احب قوما ولم یلحق بہم ولا یستطیع ان یعمل بمثل اعمالہم. یا رسول اللہ, اس بندے دے بارے دسو جو کسی نال محبت کردا ہے لیکن وہ دے اعمال بھی ان جیسے نہیں. لو کر لو گلا لے پھر بھابی بھائی جنا بن آ پڑ وچ. ہاں ہن پھر حدیث شریف دا دے جواب. ولا یستطیع, اے بیٹھے جے علماء انہاں نوں پوچھ لو, رکھو قرآن تے ہاتھ. میں کچھ سنی مولویاں تو بھی تھوڑا جہا الرجی ہاں, پوچھو میرے کو کیوں, پوچھو. اے بابیاں نوں تک کے اپنے بیان بدل دیں. چند بندے مثلا سامنے دیو بندی بیٹھو, یہ عقیدہ ہے. عقیدہ سنو کسے کہتے ہیں. 5000 شیعہ اتھا بیٹھا ہویا ہوئے اور میں یہ کہہ دوں خلیفہ اول بلا فصل کا نام ابو بکر صدیق ہے. بولو اور زور سے بولو. یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے. ایک بندہ اٹھیا جی, انہیں 500 روپیہ دیتا ہے تو ایک دم میں ادھر شروع ہو گیا. دوجے اٹھیا, انہیں جناب 5000 دی نوٹ میں نے دسیا ہے. میں اس کے عقیدہ نوٹ کے پیچھے نہیں ہوتا, نوٹ عقیدے کے پیچھے اچھا لگتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. 2-4 دیوبندی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور میں ٹی وی پہ بھی دیکھتا ہوں, اللہ کی قسم. ایک جگہ پر میں نے ٹھوک کے ایک چینل پر شان بیان کی اولیاء کی. ایک مولوی صاحب مجھے بعد میں کہنے لگے اپنے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیا کرو تو پتہ نہیں بچ دیوبندی بھی بیٹھا ہوں. او میں کہا سوری دنوں آمدہ ہی ککھ نہیں جڑا نال بیٹھے ہے تو لگے. میں کہا میں ہاتھ پہ میرا پھٹ دے, مڑ مڑ کے چپ کراندہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہم نے دیکھنا ہے آمنہ کے لال کو, ہم نے دیکھنا ہے اصحاب مصطفیٰ کو, ہم نے دیکھنا ہے اہل بیت مصطفیٰ کو. کچھ بچتا ہے بچے, جاتا ہے جائے. یہ تو ہوگا نا کلیجہ مصطفیٰ کی عشق سے معمور رہے گا. بولو اب یہاں اس حدیث شریف دیگم صاحب ولا یستطیع ادا مانا دسو کی. علماء سارے بیٹھے ہو, میں تواڈیاں جتیاں ہوتے ہاتھ رکھ کے پیراں تے ہاتھ رکھ کے میں تانوں پوچھدا ہاں. آمنہ دا لال پیا فرماندا ہے ولا یستطیع ان یعمل. یہ صحابی عرض کر رہا ہے حضور سے, بالکل کلیئر کٹ پوچھ رہا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ کے ولیوں سے محبت ہے لیکن اس کے اعمال صحیح نہیں ہے, اس کے اعمال صحیح نہیں ہے. اور یہ میری کھوپڑی ایک مرتبہ گھومی تھی پاک پٹن شریف میں, ARY چینل پر ہم گفتگو کر رہے تھے. کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اپنے ساتھیوں میں سے. کسی یہ تسلیم صابری نے پوچھا کہ بابا صاحب دی دربار تے آون دا کوئی فائدہ ہوئے گا؟ جڑے لوگ بے عمل نے ہو بھائی دسنا چاہیے سی کہ عمل ضروری ہے اور عمل انہاں ولیاں دی سنت ہے اور اے ولی خود عمل کرنے والے نے, اے بے عمل نہیں. اے گل کرنی چاہیے سی. اگو مولوی صاحب فوراً بولے, انہاں کہا کک فائدہ نہیں. او جنیو جتنے بیٹھے ہو کلمہ پڑھو سارے. اور دسو روئے زمین دا گناہگار روزہ رسول تے ٹر جائے فائدہ ہے یا نہیں؟ دسو بولو سارے ہو جنے. اور رب اس کے گناہوں کو دیکھے گا یا مقام مصطفیٰ کو دیکھے گا؟ منہ سے بولو سارے, سارے بولو. اوے ہم بے عملی کو ترویج نہیں دینا چاہتے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم نہ کرو, نسبتوں کا لحاظ کرو. کپڑے وچ کیڑی فضیلت ہے لیکن اگر کپڑا مصطفیٰ دے مونڈے تے آیا
دیو میں نو جواب ہے اے حضرت مفتی صاحب قبلہ کے میں قدموں پر قربان حضور غریب نواز نو پوچھو کیا صحابہ کرام حضور دا جبہ پانی میں بھگو کے پیندے نہیں رہے او یار جست شفا بیا او بھائی انہیں تو شفا پاندے رہنو دینا لو اور اللہ شفا دیتا رہا تو کیا کپڑے میں شفا تھی اور نہیں ہو نہیں اور کپڑا آمنہ کے لال کے بدن سے مست تھا اللہ نے اس نسبت کا لحاظ کیا ہے ولی کے قدموں میں آنے والے پر بھی اللہ فضل کے دروازے کھول دیتا ہے اچھا کو سبحان اللہ تو وہ چینل چل رہا ہے لائیو پروگرام میں مولانا نے کہہ دیا ککھ پر وہ فائدہ نہیں ہمارا تو خون کھول اٹھا ہم نے کہا اس کو وقفے میں اس سوال ہم سے کر دوبارہ سوال جائے وہ تسلیم صاحب نہیں کہنے لگا تو سن کوئی اور ہی ڈاڑا جواب دے سو شاہ جو میں جان دے یار تو سوال میرے نہ کے کر میں کہا یہ مولوی صاحب قبلہ کی میں گستاخی نہیں کروں گا لیکن میں 2 منٹ میں پیغام پہنچا دوں گا پوری امت تک اپنا تو بس سوال کر سوال کر یہ کرمال ہے میں کہا یہ ایڈا بھی سانوں کچھ ایسا کھاندے کے تھا حضور مفتی صاحب دامت برکاتم العالیہ قدسیہ تو سن دسو آج تک جو کچھ تو انہوں مل رہا ہے وہ دیوبندیہ دی وجہ تو مل رہا ہے یا محدث قصوری رحمت اللہ علیہ دی نسبت دی وجہ تو مل رہا ہے قصوری کی نسبت تو پھر خاطر چکے نو رکھنا چاہیے جنہ دے صدقے نال ملدا ہے اچھا بولو ملدا ہے وہ یار سانو جدا صدقہ ملدا ہے اسی گل اودی کریے بے شک ڈرن ڈرن دی لوڑ ہے شاباش ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں کافر کہیں گے تو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتی رہی ہے ساری دنیا پڑھ لو مکے کے جتنے مشرک تھے کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں رب نے فرمایا الا انہم مصطفی یہ خود آمک ہے جو میرے یار کے یاروں کو بیوقوف کہتے ہیں میرے یار کے یار تو وہ ہیں جو ہم سے راضی ہو گئے ہیں ہم ان سے راضی کہہ دو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ہمت سنو ہمت پیدا کریں اپنے اندر کیا پیدا کریں عقیدہ کھٹکواں دا نہیں ہوندا یون یون کرنے والے جنے دا عقیدہ ہی نہیں ہوندا یون یون کرنے والے جنے دا عقیدہ عقیدہ شیر کرتا ہے کیا کرتا ہے اعلی حضرت بریلوی نو ٹل لایا جی بندیاں کہ حضرت جی مہربانی کرو گل گول مول کرو گل کے کرو گول مول کرو بڑی ایک بندہ آیا جی قبلہ میری جان آپ کے قدموں پر قربان حضور مفتی صاحب دامت برکاتم العالیہ ایک بندہ آیا مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند انہوں نے آن کے بندہ ملے ہے جی بمبئی تو آیا بڑے پیسے والا جنا سی نوٹاں والا آن کے آلہ حضرت بریلوی دے استانے تے ملیا آپ اندر سن تو مصطفیٰ رضا خان صاحب صاحبزادہ صاحب اندر گئے انہوں نے کہا ابا جی تھوڑی اگر نرمی کرو گے بندہ درست ہو جائے گا بڑے مال والا ہے دین کا فائدہ ہوگا کس کا مدرسہ ہے سارے معاملات ہیں فرمایا یہ بات ہم سے مت کیجئے ہمیں یہ بتائیے کہ مصطفیٰ پیارے کے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ مصطفیٰ پیارے کے بارے میں اس کے انہوں نے کہا وہ تھوڑے سے بین بین ہے فرمایا اس کتے کو یہاں سے اٹھاؤ ہم اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے جس کے کلیجے میں مصطفیٰ کی محبت نہ ہو ہم اپنے محبوب کے گدھا ہیں عطا بھی مصطفیٰ کرنے والے ہیں آنکھو لبیک 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 یا رسول اللہ زور سے ہاتھ کھڑا کر کے بولو آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں یہ کس کو خوش کرتے ہیں ہم لوگ یہ کس کو ہم لوگ خوش کرتے ہیں کہ ولی سنے یہ جو لوگ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر ان کے پاس جانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور پھر ہم نے وہ حدیث شریف پڑھی پوری 1.5 رکوع کی اور ترجمہ نہیں کیا ہم نے ترجمہ تھوڑا جا میں سرفریام ہی ہاں 1.5 رکوع دی پڑھ کے نا مفتی صاحب میں کہا مولانا جنا بن 56 ممالک سن دے پہ
کہہ چکے تو وقفے تو پہلے پہ کوئی فائدہ نہیں. جنا بن اس حدیث کا ترجمہ کر دے تو تبصرہ نہیں کرنا, تیرے تبصرے دی لوڑ نہیں, جو آمنہ دے لال نے فرمایا بس وہ بیان کر دے. جنا بن میں اگر سا ہے آگے نہیں کر سکے ترجمہ. یہ نہیں کہ کرنا نہیں آتا تھا, آتا تھا, چونکہ وہ پچھلا بیان پانی پھر جاتا تھا کہ فائدہ کوئی نہیں. اور دیوانیاں, یہ سیفی بھائی کھڑا ہوا ہے سامنے, کیوں جی شروع سے آپ کی داڑھی تھی, پہلے سے اونچا بولے, یہ پگڑی پہلے تھی تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود کسی مرد کو ملے ہو نا, انہیں اپنی رنگت چڑھائی ہے نا, کیویں فائدہ نہیں ہوتا ہے. گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ جاتا ہے پر وہ گناہوں کی دلدل میں رہنے دیتے نہیں ہیں. اساں نیکاں دی محفل وچ اے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا. سن رہے ہیں, اساں نیکاں دی محفل وچ اے راز کہ بندے نے بندے نو بندہ فائدہ کوئی نہیں. اور وہ جو حدیث شریف میں نے وہاں پڑھی تھی اس کا ایک آخری حصہ پیش کرتا ہوں. وہ وَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, فرشتہ ایک اللہ سے عرض کرتا ہے, یا اللہ وہ فلانے بندے جڑے بیٹھے ہو تیرا ذکر کر دے سن, دعاواں منگ دے سن, تے جنت دا سوال تے دوزخ تو بچنے دی تیری برگاہ وچ او التجاواں کر دے سن. تے اللہ پاک نے فرمایا تکیا انہاں مینوں, اکھے نہیں, اکھے جے تک لیندے تے کیا اشدہم طلبا, انہاں دی طلب ہوڑ بڑھ جاندی. تے جنت ویکھی نے, اکھے نہیں, اکھے جے ویکھ لیندے او دی بھی تمنا کر دے. اچھا دوزخ نہیں ویکھی, اگر دیکھ لیندے اکھے اشدہم فرار, او نس جاندے ہو دے تو اور نس دے دور. اچھا چلو تساں گواہ ہو جاؤ سارے فرشتے. اللہ فرماتا ہے تساں سارے فرشتے, قد غفرت لہم, قد غفرت, میں ساریاں نو بخش دیتا ہوں. قد غفرت لہم, لہم میں ساریاں نو تو پلا ہوئے اس فرشتے دا. ہن بیویاں بچے تے فرشتیاں دی ہے نہیں تو میں آکھاں بچے جیندے رہون دے, چونکہ وہ بیویاں تو ان کی ہے نہیں, بس پلائی ہوئے, اللہ او دے نور چور اضافہ کرے, وہ اٹھ کے نا انہیں مسئلہ ساڑا حل کر دیتا ہے. فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ اٹھیا ہے, انہیں آخیا اللہ جی پیارے رب پروردگار, فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ, ساریاں نو پہ بخش دے ہو, انہاں وچ ایک ایسا بھی ہے جڑا انہاں وچوں نہیں. کر لو اگر تساں ساریاں نو پہ بخش دے ہو, فیہم فلانن, فلانا انہاں وچ ہے, لیسا منہم, فیہم ہے پر منہم, ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا فلانا جیڑا انہاں وچوں, انما جاء لحاجتن, وہ تو اپنے کسی کم نو جاندہ پیسی, اس تک کیا مجمع لگا ہویا وہ بھی آ کے بہ گیا, پہ کی پہ آندہ ہے, تو آدھا ہے انہوں بھی بخش دیتا ہے, انہیں بخشش منگی ہی نہیں, انہیں دعا, انہیں بخشش, انہیں تیرا ذکر مکر کیتا ہی نہیں. اگون گل سنو گے اللہ جی. اور حدیث قدسی ہے, عبداللہ رضوی حدیث قدسی, اللہ پاک فرماتا ہے, حضور فرماتے ہیں, میرا رب فرماتا ہے, تو کیا بھئی انہاں وچ بیٹھے ہیں, انہاں وچوں نہیں, تو انہوں کیوں بخش دیتا ہے, ہم القوم لا یشکا جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے کو میں بدبخت رہنے ہی نہیں دیتا. میرے آقا و مولا جلیسہم, کہ جی میں ان کے پاس بیٹھنے والے کو بدبخت, اچھا یہ نہیں فرمایا پہ انہاں دے مریداں نو بدبخت نہ رہن دیندا, خالی نال بہن والے, تو جے نال بہن والا خالی چٹ بہ جائے او بدبخت نہیں, تو مرید کتھوں بدبخت ہو سکتا ہے. تو قبلہ میں نے ان سے عرض کیا, اے ہاتھ تھال تکو, 2 نمبری کو ختم کریں. حضرت صاحب قبلہ بھی 2 نمبری کے حق میں نہیں ہے, حضرت صاحب بھی نہیں ہے, بیگم صاحب بھی نہیں ہے, قبلہ بابا جی بھی نہیں ہے, آپ غریب نواز بھی نہیں ہے, آپ غریب نواز بھی نہیں ہے, بندہ پرور بھی نہیں ہے, حضرت صاحب بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دسو جی ایسا کسی 2 نمبری دے حق میں جہاں بولو. کوئی بندہ نماز کی مخالفت کرے ہم اس کے حق میں ہیں, کوئی بندہ روزے کی مخالفت کرے ہم اس کے حق میں ہیں, شریعت کے باغی کی ہم حق میں ہیں,
ओ मियाँ हम लानत बेचते हैं उस पर जो रसूलुल्लाह की शरीयत से इन्हिराफ करे, हम लानत बेचते हैं उस पर जो नबी पाक की सुन्नत की खिलाफ वर्जी करे, मगर दुआई खुदा दीजिए एक खरे ते खोटे विच पहचान पैदा करके जियो। केदे विच खरे ते खोटे विच के पैदा करनी है? मैंने कल भी आपके कसूर में एक जुमला कहा, कल भी मैंने आपके कसूर में एक जुमला कहा जी। हाँ, कल भी मैंने ये एक जुमला कहा था कि अगर आप बाजार में जाएं, आपको 1 लाख रुपए की गड्डी 1000 वाली अपने कारोबार की मद में कोई दे, उसमें से 2 नोट नकली निकलाएं, तो आप बताएं, देखें आप ना मौलवी हैं ना पीर हैं, एक दुनियावी तौर पर आप सीधे साधे आदमी हैं और आप तासुब से तो बात नहीं करेंगे, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करेंगे। बतलाएं अगर 1 लाख रुपए की गड्डी में 2 नोट नकली हों तो 98 नोट जला देंगे आप? बोलिए, आप बतलाइए। क्या बात? या वो 2 नोट निकालेंगे हैं? एडे सियाने हो तो यही गल समझो ना, जे कदे अल्लाह के बंदों के लिबादे में 2 नंबर बंदे आ गए हैं, उन बंदों को साइड पर करो, दाता ख्वाजा का दामन कभी ना छोड़ो। ऊंचा बोलो। तो ये अब यार बंदे जो वलियों के पास आते हैं वो कोई कुतुब नहीं होते, ज़ारे गुनहगार लोग होते हैं। क्या होते हैं? सारे रल के मैनू दसो धोबी को केड़े कपड़े आमदे हैं? नहीं तोते हुए भेजिया करो। धोबी के पास आने वाला कपड़ा मैला होता है, ये ना कहा करो एकदम ही ओ भाई चट लगदी है, रंग लागत लागे है, बू बागत बागे है, बहुत दिनों से सोया मनवा जागत जागे। इन्हां दियां गल्लां ना सुनो, फलाना जी तको जी, फलाने फकीर नाल जी अगर उसमें असर होता तो ये हो जाता वो हो जाता। मैं तुहानू गल सुनावांगा, तुहाडे तोते उड़ जाणन। एक जणा जे जेदा नाम अला हसन संजरी जे, इन्हां उलमा दे चेहरे नू देखो जेड़े उन्होंने जाणदे न, कुतबां ते वलियां दा पीर जे जणा है, तो चोटियां के शराबी थे वो, तो मुरीद किसके हो गए? शाह निजामुद्दीन औलिया के। हुण सुनो, एक दिन सुराई शराब की रखी हुई और जाम भरा हुआ, बाग में बैठे हुए पीरे उतो महबूबे ला भी आ गए। आप करीब पहुंच गए, आपने पिछो थपकी मारी, वो डर गए और उन्हें एक गल की थी। उन्हें आख्या हजूर बेयत का कोई फायदा होता है? आपने फरमाया होता है। उन्हें आख्या मैनू तो कोई नहीं होया। आपने फरमाया कैसे? उन्हें आख्या हजूर मैनू साल हो गया बेयत होया, ए भी नहीं छुटती भी। फरमाया चलो ठीक है, आपने जो देखा वो बता दिया और हमने जो देखा वो हमने बता दिया। कुछ समझे भी होगे नहीं? ये बहुत भारा जुमला है, तो एक घर जाके जाओगे तो समझ शायद आए, या फिर शायद हजरत को जाना पवे। फरमाया आपने जो देखा वो आपने बयान कर दिया और जो हमने देखा, आपने पूछा ना, उसने पूछा ना कि बेयत का कोई फायदा है? आपने फरमाया है। उसने कहा मैं था कोई नहीं, कि साल हो गया मैनू फायदा नहीं होया। फरमाया ठीक है, जो आपने देखा वो आपने बयान किया, जो हमने देखा वो हमने बयान किया। साल गुजर तो गया सी, हजरत उठ के निकल के गए ना, तो पिछे बावेर दी सुराई भी गई, तो गलास शरीफ भी इतों मारन जनाब बदुलियां, तो उत्थे जावन, तो उतों जाके अल्लाह उसमद पढ़दियाँ उरा आवन, बेहोश हुए। जब होश आया दरगाह में हाजिर हुए, अल्लाह की इज्जत की कसम, चोटियों के दर्जाए वलायत पर पहुंचने वाले वली का नाम अला हसन संजरी है। वो यार तो जी मैं मतलब तोने मान वो जी फलाना फलाना फलाना। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो वली हैं उनके पास जाने वाले गुनहगार भी होते हैं। ये ना क्या करो, हुण जितने संगी इत्थे नवे नवे बेयत होंदे ने, उन्हां दी अजीबो गरीब हालत होती है, रंग आस्ता आस्ता चढ़ता है। क्यों गरीब नवाज? तुसां नकीबी हो, किहड़े इलाके दे हो? नकीबाबाद शरीफ दे। दिल नाल दसो मैनू, एकदम ही रंग चढ़ता है या कुछ चट लगदी लगदी है ना? और रंग आस्ता आस्ता जिहड़ा चढ़े पक्का भी वही होंदा है।
ਪੱਕਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ तो जेड़ा आस्ता 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 आता है वो पक्का हो जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू को फिर फेरता हूँ इस बात की तरफ कि वली की निस्बत फायदा देती है, वली की निस्बत ऊंचा बोलो। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम कोनी उठे के तकदे रहमत ही है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब ने सहाबा ने पूछा हजूर कि अगर उसके अमाल भी वलियों जैसे ना हो तो फिर भी उसको फायदा होगा। अगो जवाब जे सुन सकते हो तो सुनो आमना दे लाल दा। फरमाया अलमरो मा मन अहब्बा, बात को ना बढ़ा, बंदा जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ होगा। उन्हें नहीं सी पूछे बेशक बेशक उन्हें ये नहीं सी हजूर इंजाम दस देता है सारा शामिल कर। कोई गल समझो उन्हें क्या भाई ओदे अमल ओदे जैसे ए गौर नाल समझो अमल उस जैसे हजूर ने इंजाम बताया। हजूर ने साथ होना इंजाम है कि नहीं? फरमाया मत जाने दे इस बात को जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसके साथ क़यामत के दिन होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बंदा बेअमल हो, मतलब ये है कि हम औलिया के तरीके पर चलें, आस्ता आस्ता हम इनकी